لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر فأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين. وقال الله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. محترم بزرگانی اور میرے عزیز ساتھیوں دوستوں اور پردیش بیٹھی خواتین اسلام ہر قسم کی مضبوط حناب بڑھائی بلیائی اور تمام کی عبادتوں کا اس طرح سزا صرف اور صرف اسے اللہ رب العالمین کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ کا ہمیں بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے بھی اسلام جیسی عظیم دولتوں سے نوازا اور جمعہ کے دن آج ہمارے لیے خطبہ میسر کیا. محترم رضی بھائی، آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم بات رکھنے جا رہا ہوں جو معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے جیسے ہمارے جسم میں جیسا ریڑھ کی ہڈی ہے ایسے ہی ہمارے سوسائٹی میں معاشرے میں ہر معاشرے میں ہر علاقے کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی جانے جاتے ہیں یعنی نوجوانوں کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دین کو سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے دل بھائی، انسانی زندگی جو ہمارے میں اللہ کا عطا کی ہے اس زندگی کے مختلف مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. یعنی انسان کو ہم نے کمزوری سے پیدا کیا. جب وہ پیدا ہوا تو اس کو سہارے کی ضرورت تھی، کمزور ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر کمزوری. یعنی کمزوری سے لے کر پھر جوانی میں جوانی کو اللہ نے کہا طاقت قوت سمجھے قوت کے مرحلے میں ہم نے اس کو رکھا ہے انسان کو. پھر کمزوری کے مرحلے میں ہم اسے لوٹاتے ہیں. جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان مراحل میں سب سے اہم مرحلہ، سب سے زیادہ باقوت مرحلہ اور طاقتور مرحلہ جو جوانی کا ہوتا ہے. اور قرآن حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ جوانی کے مرحلے کو اجاگر کیا. اور اسی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جنت میں جو لوگ جائیں گے اللہ ہم کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے جوان ہو کر ہی جائے، چاہے وہ بوڑھا ہو کر ہی پڑے، 70 سال 100 سال کی عمر میں ہی پڑے، مگر جنت میں جب داخل ہوتے تو جوان بنا کر اللہ تعالیٰ داخلہ دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین جب عرشہ کے میدان میں سب لوگ سائے کو ترکتے ہوں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو سائے ہیں صاف سائے اس میں بھی اللہ رب العالمین حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تمام لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے جوانی کو.
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے 7 سائے سے پرسکھ کرتا ہے، اس میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہے جو اپنی جوانی کو پوری جوانی کو عبادت میں گزارتا ہے۔ تو میرے تین بھائیوں، خواتین اسلام، چاہے مرد ہو یا عورت، جوانی کے مرحلے میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر انسان کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں، آسمان کو چھونے والے ہوتے ہیں، اس کے دل کے ارمانیں، امنگیں، خواہشیں، تمنائیں اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رکھتا بھی ایسا کہ جوانی کے اندر جو ہمت، جو طاقت ہوتی ہے حوصلوں کے پیچھے، ہمت کے پیچھے، وہ بے مثال ہوتی ہے۔ ہاں، تاریخ کے اگر اوراق دیکھیں، تاریخ ہسٹری آف اسلام کو پڑھیں تو ہر زمانے کے نوجوان میدان میں اپنے سر کو اونچا کرتے ہوئے دکھائے، اسلام کے اوپر اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دکھائے۔ ہر زمانے میں جو بھی زمانہ آپ نے وہاں پر نوجوانوں کی ترقی نہ ہو ایسا کوئی زمانہ نہیں۔ جو بھی ہسٹری آپ نے اسلام کی ہی بتائی، پورے زمانے کی پوری ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو سبحان اللہ، نوجوان جہاں پر بھی دیکھیں نوجوانوں کی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر بزرگوں کی رہنمائی اگر ہو تو اس میں سونے پر سہاگا۔ میرے تین بھائیوں، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ آج زمانے میں پورے نوجوان بگڑے ہوئے، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ اکثر و بیشتر نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، مگر کچھ نوجوان تو ایسے ہی جن کے اوپر مساجد کا اثر ہوا، جن کے اوپر سنامی خطبات کا اثر ہوتا ہے، صبح شام دروس بیانات کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہیں پر جو ترقی نما دیکھنے کو ملتی ہے، انقلابات دیکھنے کو ملتے ہیں، چینجز جو آتے ہیں، بدلاؤ جو آتا ہے، وہاں پر نوجوانوں کا ہاتھ ضرور رہا کرتا ہے، نوجوانوں کا قدم ضرور رہا کرتا ہے، مگر جو اکثر بھائی کئی ہیں، ہر ایک سوچے میں اپنی جگہ سوچے کہ میں بگڑا ہوا ہوں تو سدھاروں کیسے، یہ بگاڑ کے سبب بچے کیسے، جوان مثالی جوان کون ہے، مثالی نوجوان کون ہے، ایک بہترین مثال نمونہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ دیکھو ایسے نوجوان ہونے چاہیے، اس طرح ہم سب کہتے تھے، اور نوجوان بگڑے ہیں تو ایسا نہیں بگڑنا چاہیے، یہ سوچ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے معاشرے میں کب پیدا ہو سکتی ہے؟ کچھ مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ ایک چھوٹی مثال، ایک بچہ جب 10th لکھتا ہے، بچہ ہو کے بچی ایگزام لکھتے، 10th ایگزام پاس ہونے کے بعد جب اس کو ڈگری لکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہیں سے اس کی سوچ حرکت میں بدل جاتی ہے کہ میں کیا بننا ہے، میں کیا کرنا ہے، میں انٹر کرنے کے بعد، ڈگری میں حاصل کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا، جیسا سوچتا ہے اسٹوڈنٹ، ایسے ہی میرے اور آپ کی زندگی کا نوجوانی جو تحریک ہے، نوجوانی کا جو مرحلہ ہے وہ ایسا ہی ہے۔ وہاں پر آدمی اٹھتا ہے تو اپنا ایک رخ متعین کرتا ہے، اپنا ایک ٹارگیٹ بناتا ہے، اپنا ایک نشان چنتا ہے، اور سلف صالحین میں اکثر و بیشتر علماء دین نے یہی بیان کیا کہ بہت سارے بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے آنکھوں کی بالیاں، ان کے آنکھوں کے اوپر کے جو بال میں وہ بھی سفید ہو گئے رہتے، داڑھی بال سر کے بعد سب سفید رہتے، مگر کچھ بری عادتیں، کچھ جو شہوات کی جو عادتیں ہیں، جوانی میں انہوں نے طے کیا تھا، جوانی میں انہوں نے دیوانے بن گئے تھے، وہ دیوانہ پر بڑھاپے میں نہیں جاتا۔ یہ اس کا اثر ہے جو جوانی میں انسان جس کو مضبوطی کے ساتھ چھان دیا تھا، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے کہ جوانی کے مرحلے میں جو طے کرتا ہے جوان، ایک نوجوان، ایک ٹارگیٹ، ایک اس کا ایک ہدف جو چنتا ہے، وہ غلط اگر ہے تو راستے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بدل جاتا ہے، اگر صحیح ہے تو مسجد مخصوص اس کو معلوم ہے، مقصد کا شعور ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر چلاتا ہے، اور وہی مثالی نوجوان بنتا ہے۔ میرے دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے جو دین چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دونوں راستے تمہارے سامنے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ نوجوانوں کی جو جوانی ہے، کبھی کبھی اکثر نوجوان کیا کرتے ہیں کہ جلد بازی کرتے ہیں، شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، فتنہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے سمجھتے نہیں، اور جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور کہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، گر جانے کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے
جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آج بھی، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے فتن بھی، ایسے فتنے بھی جو سر اٹھاتے ہیں اور ان کی زندگی کو کھا بھی جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں چلتا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ کئی علماء بھی بیان کرتے ہیں، الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل. بیان کرتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب فتنہ سر کرتا ہے، فتنہ جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کو اس فتنے کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایک عالم اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، جاننے والا سمجھ سکتا ہے، علم رکھنے والا آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے. کئی فتنے ایسے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے، نیوز پڑھے ہوں گے، اخبارات دیکھتے ہوں گے، کئی فتنے ایسے ہیں ان فتنوں کے ختم ہونے کے بعد، انسان کو ٹھوکر لگنے کے بعد افسوس ہوتی ہے. وہ کب ہوتی ہے؟ جب علم آتا ہے. علم کی بہت اہمیت ہے جوانی میں. جوان اگر اپنا مقصد چن لیا، وہ مقصد شعور کے ساتھ اگر جڑا ہے، باشعور مقصد کے ساتھ جو آدمی، جو نوجوان خاص طور سے جس کو چنتا ہے، تو سبحان اللہ اس کی مثال بیان کی جاتی ہے، اس کی مثالیں لکھی جائیں گی، اس کی مثالوں کو نمونہ بنایا جائے گا. معاشرہ بہترین معاشرہ، جنتی نما بن جائے. وہی نوجوان اگر باشعور میں یعنی فتنہ جب آپ کے چلا گیا، فتنہ جب آپ کو اس کی زندگی میں داخل ہو گیا، ٹھوکر لگ گئی، اس کو احساس ہوتا ہے، ارے میں زندگی کا پورا قصہ میں نے اس طرح گھما دیا. جب بڑھاپے میں آیا تو ان کو سجدہ کرنے کی توفیق مجھے صحیح نہیں ملتی، تو وہاں توفیق پڑ گیا کہ کاش میں جوانی میں اچھا ہوتا. ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں دلچسپی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے. عرب کے میگزین کے اندر ایک نوجوان اپنا واقعہ بیان کرتا ہے. ایک نوجوان خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں دیندار گھرانے میں پیدا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مگر مجھے دینداری نہیں آئی. نماز اب تک میں نہیں پڑھا تھا، نماز کی توفیق مجھے نہیں ملی تھی. نماز کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، اس کی توجہ مجھے نہیں تھی. اور میری زندگی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. وہ کہتا ہے نوجوان، میری زندگی کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا. وہ حادثہ وہ بیان کرتا ہے اس طرح کہ ٹور پہ جب نکلتے ہیں بجلی کے اور دنیا کے مناظر دیکھنے کے لیے، تو سمندر کے اندر روڈا لگانے والوں کے ساتھ یہ جاتا ہے اور سمندر کے اندر جا کر دیکھنا ہوتا ہے، سرچ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ نوجوان کہتا ہے میں بھی آکسیجن لگایا اور پانی میں گیا، اور ٹارگیٹ تھا نوجوان کا، فلاں نوجوان اس طرف جانا، فلاں نوجوان اس طرف جانا، اس طرح کے ان کے ٹارگیٹ تھے. تو وہ نوجوان کہتا ہے جو زندگی جو بدل گئی، کیسے بدل گئی، جو حادثہ بیان کرتا ہے کہ جب میں الگ ہو گیا، دوستوں سے الگ فرق ہو گیا، تو اس کا آکسیجن کا جو کنیکشن تھا وہ ڈھیلا ہو گیا، چھوٹنے لگا. تب اسے افسوس ہوا، تب اسے ہوش آیا. بولتے جی ٹھوکر لگنے کے بعد ہوش آئی، وہاں پر ہوش آیا، اس کو سمجھنے لگا اور غور کرنے لگا اپنی زندگی میں جو زندگی وہ گزارا ہے، پوری زندگی ایک مرتبہ میں نماز پڑھی، ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والی بات کلمہ نے کہا، کلمہ شہادت اب تو پڑھ لے کے وہ پڑھنے کے لیے آکسیجن نکالتا ہے، پانی آ کے منہ میں بھرتا ہے، پھر ڈر کے آکسیجن پکڑتا ہے، مگر آکسیجن ختم ہو نہیں کر دھیرے دھیرے آنکھ بند ہو جائے اور ڈر ہو رہا ہے کہ ابھی جان چھوڑ دے گا. یہ خدشہ اتنے میں بے ہوش ہو گیا. اللہ نے اس کو چانس دیا، موقع دیا اس کو. اللہ نے اس کو موقع دیا، اس کے دوست احباب کے لیے فوراً اس کو آگے اس کو ہیلپ کیا اور سہارے لے گئے، کنارے لے گئے اور اس کو سہارا دیا آکسیجن کے ذریعے سے. وہ ہوش حالات تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ دنیا میں ہے، تو فوراً اللہ سے توبہ کرنے لگا اور نمازوں کے پابندی. اب وہ کہتا ہے کہ اب میں کبھی زندگی میں نہیں پڑھوں گا نماز، موت آنے تک میں نمازوں سے دور رہوں گا اور اللہ کی عبادت سے جڑا رہوں گا. اور بھی میں جڑا ہوا ہوں، یہ کہتا ہے. اور وہ دوسرے کہتا ہے یہ کہ زندگی کا جو حادثہ تو انسان کو جو لاسٹ ایک ہی مرتبہ جو آتی ہے، آخری مرتبہ جو موت کی شکل میں، موت آنے سے پہلے زندگی اگر سمجھ گئی انسان کی تو وہ کامیاب. وہ بھی نوجوان تھا، وہ بھی نوجوانی کی حالت میں اپنے آپ کو سنبھالا. تو میرے بھائیوں، باشعور مقصد جوان جو ہوتا ہے وہ ایک دم دیوانی میں نہ پڑے، بلکہ جانے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، وہ احساس کرے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو بگاڑ جس کا سبب بنتا ہے، ان اسباب کیا ہے؟ ان اسباب کو دیکھیے ذرا، وہ راستہ کیا ہوتا ہے جو نوجوانوں کو بگاڑ دیتا ہے، ماحول کو خراب کر دیتا ہے؟ ایک نوجوان بگڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نقصان دے لے رہا ہے، نہ صرف اپنے آپ کو نقصان دے رہا بلکہ ماں باپ کو بھی پریشان کر رہا ہے، ماں باپ بھی پریشان کر، اور نہ صرف ماں باپ اس کے پریشان ہے، پورا خاندان اس سے پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو ریڑھ کی ہڈی کی مثال دی گئی، ریڑھ کی ہڈی اگر بگڑ گئی تو پورا بدن بگڑ گیا۔ قوم کے نوجوان اگر بگڑ گئے تو پورا سوسائٹی، پورا ماحول بگڑ گیا۔ اسی لیے نوجوان تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، ایک نوجوان جہاں اپنی قدم اٹھاتا ہے، اپنے قدموں کو پھونک کے اڑتا ہے، تو سبحان اللہ اس کے پیچھے بارہ بولنے والی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ٹیم لیڈر وہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو لیجیے، وہ بھی ایک نوجوان تھے جو ہندوستان کو سب سے پہلے پتا کرنے والے، بہترین انداز میں پتا کرنے والے، اور کئی ایسے میں واقعات ہیں، خالد بن ولید کو لے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لے، کتنے ایسے سیرت کے واقعات ہیں۔ ایک صحابی کو لے، وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو لے، وہ بھی ایک نوجوان تھے، ایک چھوٹے سے گناہ کے بدولت اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے اس کا واقعہ۔ یہ واقعہ کتنا پیارا واقعہ ہے، گناہ جس کو ہم بڑے گناہوں کو بڑا دیکھتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ تو چھوٹا سا معاملہ ہوا تھا۔ گناہ جس کو ہم چھوٹا تو سمجھتے ہیں، وہ بھی چھوٹی غلطی کیے تھے، مگر اس غلطی کا احساس ان کو اتنا کھا گیا کہ وہ خود مر گئے۔ میرے بھائیوں، نوجوان کیسے بگڑ گئے؟ راستہ جو بگاڑ کا راستہ ہے، اس راستے کو ہم سمجھے گا۔ سب سے پہلا جو سب سے پہلی جو چیز ہے نوجوانی میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، بلکہ پورے سوسائٹی میں بگاڑ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہ سب سے پہلا راستہ اپنا انسان کا نفس ہے۔ نفس ہے ہمارا جو نفس ہے اس کے اندر کئی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کی خواہشیں جنم لیتی ہیں، موقع پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نفس کے بارے میں بہترین انداز میں ایک ہی آیت میں خلاصہ بیان کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان کہ نفس سے وہ برات کا اعلان کر رہے ہیں، میں بری ہوں اس نفس سے جو نفس کے برے خواہشات کو پنپ دیتا ہے اور برے خواہشات کو جنم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں، جو خواہشیں جنم لیتی ہیں، مرد ہو کیا ہوتے ہیں؟ آج نوجوان عورتوں کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے، عورتیں بھی نوجوانوں کے چکر میں بگڑ جا رہے ہیں اور نوجوانوں کے دھوکے میں آ جا رہے ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہمارے سامنے بنا ہوا ہے، نقشہ ہم اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں کا جو بگاڑ معاشیت میں اتنا گرا ہوا ہے کہ شرم آتی ہے کہ کیا وہ واقعی مسلمان نہیں؟ ایسا بگاڑ آنے کا جو سبب ہے یہ نفس جو ہے خواہشوں کو جنم دیتا ہے، کئی خواہشیں اس کی آتی ہیں، وہ ان خواہشات کو ہم چھلنی کی طرح کھانے، ہم ایسے اس کو دیکھیں کہ وہ نفس میرا نہیں ہے، میرے خواہشات نہیں ہے، یہ خواہشات کس کی طرف سے آ رہے ہیں، کس کو پڑھتے ہیں؟ اگر اچھے ہیں اللہ کی طرف سے شکر ادا کریں، اللہ اچھے ہیں خواہشات تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر برے ہیں خواہشات تو یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، شیطان کے یہ وسوسے ہیں، یہ شیطان کے وسوسے، شیطان نئے سبز اپناتا ہے، ان خواہشات کو دور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یستخلفکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو خلافت لے کر بھیجا ہے دنیا میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النار واتقوا النساء، کہ تم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، اپنے آپ کو بچاؤ اس دنیا کے فتنوں سے، اپنے آپ کو بچاؤ کہ عورتوں کی چال بازیوں سے، عورتوں کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ، یہ دونوں فتنے ایسے ہیں جن دو فتنوں کے ذریعے سے میں اپنی امت کے اوپر زیادہ ڈر رہا، مجھے اپنی امت کے اوپر زیادہ خوف ہے۔ بھائی مال کتنا کمائیں گے اور عورتوں کا جو سننا ہے ان کا، اور نوجوانوں کو شکار کرنا ہے، ساری عورتیں نہیں دیکھو، مگر برقع پہننے والی، باہر نکلنے والی ہر عورت ایسی نظر آتی ہے، بلکہ بہت سارے عورتیں جو بیشتر عورتیں اپنے برقعوں کو بھی ایسے پہنتی ہیں کہ نوجوان نہ دیکھنا چاہے تو بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے، اور ایسا وہ بڑی خبر کے نکلتی ہیں کہ بازو جانے والا خوشبو سن کے مجبور ہوتا ہے اس طرح مائل ہونا۔ تو یہ تو عورتوں کا جو فتنہ، نوجوان جس کے فتنے میں پڑ جا رہے ہیں، جس کے دھوکے میں پڑ جا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریت ہے،
یہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی دوسرا جو راستہ ہے نوجوان کو بگاڑنے کا، یہی دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا جو دلوں کو لبھانے والی جو چیز ہے، انسان بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا کا بن کے رہ جاتا ہے کہ وہ اپنا میدان خود چن لے گا. اور بہت سارے لوگ بولتے میں میرا مقصد چن رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، میرا مقصد وہ ہے. ارے بھائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے مقصد بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، مگر مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں جس فیلڈ میں ہوں، آپ جس فیلڈ میں ہیں، یہ عبادت کہیں چھوڑ نہ جائے، یہ عبادت کا راستہ کہیں چھوٹ نہ جائے، یہ بھی دیکھنا ہے. ہم کام تو کر رہے ہیں، مگر کام کو بھی ایسے بنا لیں کہ پوری دنیا ہم سمیٹ لیں، کام کو ایسا ہم بنا لیں کہ اللہ رب العالمین کی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹ جائے، شعور والی زندگی سے ٹوٹ جائے. یہ دنیا کا فتنہ ہے، دنیا کا بنایا ہے کچھ دن کے لیے، ہر کسی کو جانا ہے. موت جیسا ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو کہ زندہ دیتے ہیں، مرنے والے کو لے جا کر قبر میں ڈالتے ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے. جب یہ دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی، جب موت ہمارے ساتھ کرانے کھڑے ہو، جب موت ہمارے سر کے اوپر آئے گی، تو اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جاتا، کتنے بڑے خلیفہ، سبحان اللہ. دنیا کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبریاں 8 مرتبہ جنت کی خوشخبریاں سننے والے ایسے بڑے خلیفہ، بڑے صحابی، جب وہ مرنے لگے، ان کے آخری لمحات آئے، وہ جب ان کی شہادت کی موت ہوئی، اس وقت کی بات ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے خلیفہ، اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی خوشخبریاں دی، بڑی مبارکبادیاں دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے، آپ جنت سے ضرور جائیں گے. اللہ اکبر. یہاں پر دیکھو سبحان اللہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نوجوان سے پہلے بلاتے ہیں، جانے لگا نوجوان کو بلاتے ہیں، 2 باتیں کہتے ہیں. ایک بات یہ کہ جو کپڑا ٹکنے کے نیچے وہ پہنا ہوا تھا، نوجوان کہتے ہیں نوجوان اپنے انسان کو اوپر. میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کپڑوں کو ایسا پہنتے ہیں. دیکھو وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مرنے کے اوقات جب لمحات آخری میں، ان آخری لمحات میں بھی سدھار کی اور اصلاح کی جو سوچ ہے، سبحان اللہ، دین کو دوسروں کو بتانے کی فکر ہے. میرے اور آپ کے اندر کہاں ہے؟ ذرا کٹولے کو اپنے آپ کو دیکھیں کہ دین ہے اپنی جگہ کتابوں میں رکھ کر. مسلمان ہمارے ڈھانچہ ایک بدن ہے ہمارا، مگر کرتے کام ہم کیا ہے؟ صفت ہے میرے بھائی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ آخری لمحات میں بھی نوجوان کی سدھار. دوسری جو بات کو کہتے ہیں یہ کہ آخری لمحات میں بھی کہہ رہے ہیں لا لیا ولا علیہ، اے نوجوان جو تو نے کہا کہ تمہیں جنت مبارک ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا معاملہ، میرا حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر کہے کہ عمر تو جنت میں جانے جیسا عمل نہیں کیا ہے، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ میں اس بات سے راضی ہوں، میں خوش ہوں اس بات سے. کون بول رہے بھائی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی، سبحان اللہ. 10 سال انہوں نے خلافت کا کام کیا اور اتنا بہترین اور خوبصورت کیا کہ مثال ان کی آج بھی دی جاتی ہے اور دی جاتی رہے گی مدارس کے اندر، مساجد کے اندر. ایسے بڑے خلیفہ کہہ رہے لا لیا ولا علیہ، میرا معاملہ اگر اللہ تعالیٰ برابر کرتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یہی کہوں گا. حساب و کتاب کے دن عمر بن خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا نام لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی ہو کر پڑھتے ہیں ہم ایسے صحابہ جن میں جلیل القدر صحابی کا یہ عالم. میرے بھائیوں سوچ دیکھو بیٹی ہے، سوچ ایسی پیدا کرے. بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بلال کیا کام ہے تمہارا، کیا عبادت ایسی ہے کہ جس عبادت کی بادارت اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنا رہا ہے. کبھی اپنے نہیں ہو، کبھی اپنا غرور میں دکھا ہے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں، کبھی سن کے مجھے سنا ہے. نہیں میرے بھائی، ارے زندگی ہے، دنیا ہے، ارے دنیا کے لیے دنیا کے ریسنگ میں پڑے، دنیا کے موبائل فون کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر اتنا بگڑ جانے نوجوان. جتنے نوجوان بھی یہ نوجوانوں کا شیوا، یہ نوجوانوں کا جو دکھاوا ہے، جو مظاہرہ ہے، وہ دینی مدارس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بات تو رہے نا، دینیات سے بھاگ رہے، دین سیکھنے سے بھاگ رہے، مسجد سے بھاگ رہے، مدرسے سے بھاگ رہے. دین جہاں جہاں پڑھایا جاتا ہے ان باتوں سے کتراتے
آج نفرت ہے آپ کو؟ دیکھو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ بات ضرور لے کے جائیں، یہ بات ضرور لے کے جائیں، میری گزارش آپ سے کہ اگر آپ بزی مطلب دنیا کے دھوکے میں پڑے گے تو ہوشیار ہو جائے. یہ دھوکہ ہے، آپ کو ضرور خطرہ دے گا. جیسا خطرات کو مولنے کا عادی ہے نوجوان، بڑے بڑے خطرات کو مولنے میں بھی ڈرتا نہیں ہے، بڑے بڑے کام کرنے میں بھی نوجوان اپنی جوانی کو دکھاتا ہے. ویسے ہی اس دنیا کے پیچھے اگر پڑ کے آپ پگھل جا رہے ہیں، دھوکے میں آ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. موت آ کے آپ کو دکھائے گی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بچائے. پہلی بات. دوسری بات، اگر نمازوں سے دینیات سے نفرت ہے تو آپ مسلمانی نہیں، یہ اس سے بھی بڑا خطرناک ماحول ہے. اللہ کی پناہ میں بھائی، اللہ کی پناہ. کتنا جوش دکھتا ہے نوجوانوں کے اندر، خون کے اندر تو خون میں بجلیاں دوڑنے کا مترادف کہا ہے لوگوں نے، مگر وہ بجلیاں اگر ایک لمحے کے لیے بیچ کی طرف موڑ کر دیکھو، ایک لمحے کے لیے بیچ کی طرف موڑ کر دیکھو، سکون اطمینان دنیا کی زندگی خوشحال، اور تمہارے پیرنٹس تمہارے ماں باپ تم سے راضی، اور تمہارا ماحول پورا معاشرہ تمہاری تعریف اگر نہ کرے تو چپ بولنا. یہ دین ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے. یہ میرے اور آپ کا باپ کا دین نہیں ہے، ہمارے آبا اجداد کا چنا ہوا نہیں ہے، علماء دین کا بتایا ہوا نہیں ہے. یہ دین اسلام اللہ سے طے کیا ہے. اللہ یعلم من خلق، اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے، آپ سے، سب سے پوچھ رہا ہے. اللہ یعلم من خلق، کیا میں تمہیں پیدا کیا؟ کیا میں نہیں جانتا تمہیں کیا چاہیے؟ بولو کہ بھائی اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. ابھی اٹھ کے میں کیا کرنے والا ہوں، آپ کیا کرنے والے ہیں، سب جاننے والا اللہ تعالیٰ. وہ لطیف الخبیر ہے، وہ تو بڑی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے لوگوں کے اندر کیسے خون دوڑ رہا وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو دنیا کے کسی میں کبھی بھی نہ آئے، ہمارا نفس جو بھی دوڑ رہا ہے اس کو سامنے رکھے، ایک سنار جیسا برتتا ہے کٹوتی کے ذریعے سے، سونا برجر ہے یا نہیں جیسا دیکھتا ہے، ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے. یہ نفس کے اندر جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس کو سامنے لائے. اگر اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر برا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے پھینکو. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے آنے والا بگاڑ ہے. یہ دونوں چیزیں ضرور یاد رکھو. تیسرا جو راستہ ہے وہ شیطان کی طرف سے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اوپر حملہ ایسا کرتا ہے جیسا خون ہمارے رگوں میں دوڑتا رہتا ہے. ہمارے رگوں میں جیسا خون دوڑ رہا ہے، شیطان کے حملے بھی دوڑ رہے. کتنی دیر تک دوڑتے ہوں گے؟ 1 منٹ شیطان کتنا ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے؟ 2 منٹ، 2 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے میں بھائی ہم سوتے ہیں، اس وقت بھی شیطان کے حملے ہوتے تھے. افسوس اس بات کا ہے کہ میں اور آپ 1 منٹ بھی شیطان جو دشمن ہے اس دشمنی کے بارے میں سوچتے نہیں. سوچنے کا کہاں سوچنے کا موقع مل رہا ہے؟ میری زندگی، آپ کی زندگی معاش میں لگی ہوئی ہے. دکھ ہے میرے بھائیو، شیطان کے پر 4 گھنٹے میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم بہکائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگاہ کر رہا اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان کا وہ جملہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ تاکہ انسان ہوشیار ہو. دنیا کی خوبصورتیاں بتاتا ہے شیطان انسان. ارے دیکھ کتنا کرتا رہنا ہے ایسا، ارے دیکھ ایسے کرکٹر بننا ہے، ایسا فلم اسٹار بننا ہے، ایسے کپڑے پہننا ہے، ایسا اسٹائل مارنا. یہ سب شیطان کی خوبصورتیاں ہیں، شیطان کے بہکاوے ہیں. اس میں پڑ گئے تو دھوکے میں پڑ گئے. اللہ بتا رہا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو جانو تم دشمن ہے. تو ٹکور کو ہمارے پیچھے حملہ کر رہا ہے، میں اور آپ پھر کے غافل ہو گئے. ارے ہمارا دشمن غلام بھائی ہے تو ہم اس کے بارے میں کیسے چوکے نہ رہتے؟ انہیں بولا بھی نہیں رہتا مگر بولا پیچھے پڑ جاتے تھے. اتنی دشمنی ہم دکھانے لگتے ہیں. شیطان ہمارا پورا دشمن کب سے بہتا رہا؟ بولو آدم علیہ السلام کو بہتا رہا. اتنا ایکسپیرینس والا ہے شیطان، ایکسپیرینس ہے اس کے پاس. ایسا اتنا بڑا شیطان وہ اپنی کرتوتوں کو ایسا بہتا رہا، اپنے چال بازیوں کو ایسا بہتا رہا. بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی بیان کی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. وہ شیطان بول رہا کہ اللہ میں تیرے لوگوں کے پاس، تیرے بندوں کے پاس میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا حملہ کرنے کے لیے. اللہ کا فضل کہ اللہ بھی بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ اس طرح حملہ کر رہا ہے، آپ ہوشیار ہو.
ہوشیار رہو. اللہ بتا رہا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کا بے احترام ہمارے اوپر فضل ہے. یہ جو شیطان کا تیسرا حملہ ہے, تیسرا راستہ ہے, یہ تو یہ کہ ہمارا نفس کے اندر جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے, ہمیں ہوشیار ہو کہ یہ خواہش کس کی طرف سے آ رہی ہے. دیکھیں ہم دنیا کی جو لذتیں اللہ کے رسول اعظم فرمایا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہے, کہتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرا, دنیا کی مٹھاس اور دنیا کی جو چیزیں ہری بھری چیزیں وہ انسان کو دل کو لبھانے والی ہیں, اس سے ہوشیار رہیں. اللہ کے رسول اعظم فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ, میٹھی چیز ہے دنیا. بچوں کو خواہش ہوتی ہے کہ آوازیں زیادہ کریں, کھیلیں, تماشا کریں, اور نوجوانوں کو بھی ایسی ہی خواہش ہے. دنیا کی لذت ہے, وہ دنیا کی مٹھاس ہے, چھوٹی ہے, کتنی ہے بیماری, چھوٹی ہے, لذت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے. اگر اس کی سزا اگر مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کرے ہمیشہ ہمیشہ. سمجھ رہے, دنیا کی لذت اگر گناہ میں پڑ گیا انسان, گناہ تو ختم ہو گیا, وقت تو ختم ہو گیا, مگر اس گناہ کی جو سزا ہے اللہ دے گا, ہمیشہ ہمیشہ دے گا. یاد رکھو, وہی لذت کو چھوڑ کر نیکی کریں گے, نیکی بھی ختم ہو گئی, مگر نیکی کا بدلہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا انشاءاللہ. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. سلف تعلیمی نے کہا لمحہ بھر ہم نے اگر خطا کر لیا تو صدیہ مطلب سالوں سزا پایا. ہونا ہے میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. کیا میرے بھائی سمجھیں گے انشاءاللہ, پابندی کریں گے نمازوں کی. آپ وعدہ کرتے رہے ہر جمعہ, مگر نظر میں آتے وعدے آپ کے. اللہ حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. دین جہاں سیکھنے کا موقع ملے فوراً لپک جائیں میرے بھائی. آپ کو بھوک لگنے پر جیسا تڑپ آپ تڑپتے ہیں, دین سیکھنے کے لیے بھی تڑپے ذرا, نیکی کرنے کے لیے بھی تڑپے ذرا. بھوک اگر لگی کھانا نہ کھائے تو جان بھی چلی جائے گی, ہے جان چلی جاتی, سانس رک جاتی, آدمی بن جاتا. اگر نیکی دین میں کرنا اپنائے تو جنت بھی چلی جائے گی. جہنم انگار میں جینا ہوگا, ایسا نہ ہو میرے بھائی. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے آج میں جو ٹاپک سنا ہوں, بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں, اور نوجوانوں کو چاہیے. دیکھو یہاں سبحان اللہ اکثر بیشتر 75% سے زیادہ نوجوان ہی ہیں. تو تمام نوجوان, میرے چھوٹے بہت ہیں تو چھوٹے بھائی سمجھتا ہوں, بڑے ہیں تو بڑے بھائی سمجھتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, آپ سے درخواست کرتا ہوں, روزانہ کچھ نہ کچھ دین سیکھنے کی کوشش کریں. دنیا تو سیکھنے ڈگریاں پڑھتے ہوں گے, کالجوں میں ہوں گے, روزانہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت کم سے کم 10 ترجمے کے ساتھ, معنی مطلب کے ساتھ سمجھیں, سیکھیں, اور علماء سے رابطہ کریں. علماء کو اپنے رابطے میں رکھیں. فکروں کے دور میں علماء تمہارے لیے بہت بڑے سہارا ہے. اگر ان سے چھوٹ گئے تو آج ہم دیکھ رہے, آپ بہتر جانتے ہیں, جو بگاڑ, بہت بڑا بگاڑ دین کے اوپر دھبے کے نام پڑا ہوا ہے, وہ علماء سے چھوٹنے کی وجہ سے. بہرحال جو فتنے ہمارے جیسا ذکر ہے وہ ویسے نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں بتایا ابھی کہ فتنے جو آتے ہیں, فتنے جب بھی پھیل رہے ہیں, باطل جب بھی پھیل رہا ہوتا ہے تو وہ حق کی لباس میں, حق کا لباس اوڑھ کر پھیلتا ہے. یہ بھی دین ہے بول کر, یہ بھی اچھا کام ہے بول کر, مگر وہ اس کے پیچھے پھرنا ہوتا ہے. وہ آدمی جب سمجھتا ہے تب اس کو جانکاری کرواتی ہے. بہرحال اللہ کا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کے اوپر ڈٹے رہنے, استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور کرے. ہماری پریشانیاں دین سیکھنے میں حائل نہ ہو, آڑ نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے. ہمیں جو بھی بیمار خاص ہیں اللہ بیماریوں کو شفا عاجلہ میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی پابندی وقت کو اوپر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنی ہیں, سب سے پہلے مجھے بولنے والے تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دل تک ایمان کی حفاظت میں عطا فرما. آپ اپنے سانسوں میں ہمارے زبانوں کو اوپر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم انہ تعالی جواد کریم.